بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على محمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى عباده الذين اصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت مہینے کے مبارک دن میں میں اور آپ خالق کائنات کی توفیق سے اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل ہم سب کی آج کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن کے حوالے سے چونکہ پرسوں 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک فتح مکہ ہوا، پورا ہفتہ یہی ذہن رہا کہ فتح مکہ کے حوالے سے اس جمعہ کو گفتگو کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے، مگر اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کی اور بالخصوص وطن عزیز کے لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے
یہ فیصلہ کیا کہ اس ماہ مبارک میں ایثار اور ہمدردی کے حوالے سے گفتگو کی جائے آج کے جمعۃ المبارک میں، اور فتح مکہ کا موضوع اللہ نے چاہا تو پھر اگلے جمعۃ المبارک اس کے حوالے سے عرض کریں گے۔ دعا ہے پروردگار زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق بات سن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ حشر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ان جانثاران اور ان غلاموں کی تعریف کر رہا ہے جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، جنہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی خاص صفات، یا آپ یوں سمجھ لیں اللہ اپنے قرآن میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی تعریف کر رہا ہے۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف مسلمان آئے، صحابہ کرام آئے، انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، وہاں کے باسی تھے، اس مدینہ کے ارد گرد کے رہنے والے تھے، انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہماری گفتگو میں مہاجرین اور انصارین صحابہ کرام کا بار بار ذکر ہوگا، تو آپ کے علم میں ہو جب مہاجر صحابہ کہا جائے تو اس سے مراد مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، اور جب انصار صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد مدینہ اور اس کے ارد گرد میں پہلے سے رہنے والے صحابہ کرام ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت ان کی تعریف، ان کی صفات، ان کے کمال کیسے بیان فرماتا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے انصار صحابہ کرام کی۔ کیا ہے صفت؟ کہ انصار صحابہ مہاجر صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے، اور وہ اپنے دلوں میں ان کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے۔ اور تیسری صفت یہ ہے، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ یعنی انصار صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ مہاجر صحابہ کی عظمت اور ان کی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں خود اگرچہ حاجت ہو کسی چیز کی، وہ اپنی حاجات کو قربان کر دیتے ہیں مہاجر صحابہ کرام کی حاجت پر۔ اور پھر فرمایا جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا ان کی یہ اگلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو نفس کی حرص اور ہوس ہے اور خواہشات کی جو ان کو پورا کرنے کی جو ایک لالچ ہے، اللہ نے ان کو اس خواہش نفس کی لالچ سے بھی بچا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ محترم حاضرین،
جب مہاجر صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تو ان کی حالت یہ تھی، اپنے وطن کو چونکہ پیچھے چھوڑ آئے، اپنی جائیدادیں پیچھے چھوڑ آئے، اپنے مسکن جو ان کے گھر تھے وہ پیچھے چھوڑ آئے۔ اب جو وہ ہجرت کر کے آئے تو وہ خستہ حال تھے، یعنی مال ان کے پاس نہیں تھا، جائیداد ان کے پاس نہیں تھی، اور رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا۔ تو جب ہجرت کر کے آئے اس حال میں کہ اپنا سب کچھ مکہ پاک میں چھوڑ کے آئے اور اسلام کی خاطر ہجرت کی، حضور کی محبت میں ہجرت کی، جب اس کیفیت میں آئے تو قربان جاؤں انصار صحابہ کرام کی عظمت پر انہوں نے دل اور آنکھیں ان مہاجرین صحابہ کے لیے بچھا دیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ مہاجر صحابہ کرام کو خوش آمدید کہا اور انہیں اس محبت و خلوص کے ساتھ ویلکم کیا کہ مہاجر صحابہ کرام اپنی ساری باتیں، اپنا گھر بار سب بھول گئے۔ اور جب وہ مہاجر صحابہ کرام اس کیفیت میں یہاں پہنچے اور انصار صحابہ کرام نے یوں ان کو خوش آمدید کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان اخوت و بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ اخوت و بھائی چارہ حضور نے قائم فرما دیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، یوں سب کو اخوت کے رشتے میں حضور نے باندھ دیا۔ تو محترم حاضرین، یہ جو اخوت کے رشتے میں حضور نے ان کو باندھا، یہ فقط زبانی کلامی بھائی چارہ نہیں تھا کہ زبان سے کہہ دیا بھائی تو بھائی ہو گئے، نہیں، انصار صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ زبانی کلامی نہیں بلکہ یہ رشتہ ایمانی اور روحانی رشتہ جو حضور نے قائم فرمایا ہے، اور اس کی کئی ایسی مثالیں انصار صحابہ کرام نے پیش کی جس کا نمونہ پھر قیامت تک نہیں مل سکتا، اور تاریخ میں ان کے وہ ایثار اور محبت کے واقعات آج بھی سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریاست مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے اور ریاست مدینہ کی بنیاد اخوت و بھائی چارے پہ رکھی جا رہی ہے۔ حضور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد اس طرح سے رکھی جا رہی ہے کہ پہلے انہیں اخوت کے رشتے میں باندھا جا رہا ہے، اور پھر قربان جائیں انصار صحابہ کرام کی محبت پر، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی اپنی ہر چیز میں سے، یعنی زمین، مال، تجارت اور ذرائع تجارت، ہر ایک چیز سے آدھا آدھا حصہ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ محترم حاضرین، یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ اپنی جائیداد سے آدھا حصہ دے دیا، یہ بتانا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، مگر اس پر عمل پیرا ہونا یہ انصار صحابہ کرام کا ہی کام ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ تھا اس نے اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ خود رکھا اور ایک حصہ اس مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کیا وہ خونی رشتہ تھا ان کے ساتھ؟ کیا حسبی رشتہ تھا؟ کیا نسبی رشتہ تھا؟ نہیں، صرف اور صرف ایمانی تعلق کی بنیاد پر، اور حضور نے جس اخوت کے رشتے میں باندھا تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انصار صحابہ کرام نے اپنی ہر ایک چیز سے آدھا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ اور یہاں تک کہ جس انصار صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں اور اس کا مہاجر بھائی نکاح کے بغیر تھا، تو اس انصار صحابی نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دے کر اس کا نکاح دوسرے مہاجر صحابی سے کر دیا۔ اس ایثار و محبت کو جب پروردگار نے دیکھا
اس عظمتوں والے رب نے جب اس انصار صحابہ کرام کی اس محبت کو دیکھا، اس اثار کو دیکھا، اس کریم نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتوں کو اتار دیا۔ تو اب چند ایک مثالیں انصار صحابہ کرام کی پیش خدمت ہیں کہ انصار صحابہ کرام کے پاس چونکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے یہ باغات کا علاقہ ہے، نخلستان کا علاقہ تھا، اور کھجوروں کے ان کے پاس باغات تھے۔ تو صحابہ کرام نے، انصار صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے باغات ہیں، یہ ہمارے نخلستان ہیں، آقا آپ ہمارے ان مہاجرین بھائیوں کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ باغات کن کے ہیں؟ انصار صحابہ کرام کے ہیں، اور وہ خود عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے باغات، جب کہ آپ نے ہمیں ہمارے ان بھائیوں کو ہمارا بھائی بنا دیا ہے، تو حضور جب بھائی بنا دیا ہے تو ہمارے ان جائیداد، ان باغات کو بھی آپ خود ان میں تقسیم فرما دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے جو مہاجر بھائی ہیں یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، انہیں باغات کو رکھنے کا، انہیں سنبھالنے کا، ان کا خیال رکھنے کا ان کو تجربہ نہیں ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے، یہ کیسے اس کی دیکھ بھال کریں گے؟ تو قربان جائیں، تو حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تم اپنی پیداوار میں ان کو حصے دار بنا لو۔ تو انصار صحابہ کرام نے کہا حضور ہمیں یہ قبول ہے۔ اب قربان جائیں، باغات انصار صحابہ کرام کے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی انصار صحابہ کرتے ہیں، دن رات جو محنت و مشقت ہوتی ہے وہ بھی انصار صحابہ کرام کر رہے ہیں، اور جب پیداوار نصیب ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو آدھا انصار صحابہ لے جاتے ہیں، آدھا مہاجر لے جاتے ہیں۔ ساری دیکھ بھال انصار صحابہ خود کر رہے ہیں، مگر جب پیداوار کا وقت آتا ہے اس کو وہ ان صحابہ مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو حضور ان کی اس محبت کو اور اس اثار کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور چند صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے حضور یہ تو حقیقی معنی میں بڑی عظمت والے ہیں، اور یہ ہم سے عظمت لے گئے ہیں اس محبت میں، اس اثار میں، تو سارا ثواب تو یہ لے گئے۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی یہ ثواب لے سکتے ہو اگر تم ان کی تعریف کرتے رہو اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں، اب انصار صحابہ کرام باغات کی دیکھ بھال کرتے، ان کی نگہداشت کرتے، اور اس کے بعد جب پیداوار کا موقع آتا اس مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود لے جاتے، آدھا مہاجر بھائیوں کو دے دیتے۔ یہ اثار کی ایک مثال۔ پھر قبیلہ بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا، اور وہاں اس علاقے میں جو یہودیوں کی طرف سے جو مال ملا، جو باغات ملے، تو اس باغات کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصار صحابہ سے کہ کچھ تمہاری املاک ہیں اور کچھ تمہارے باغات ہیں، اور کچھ وہ جو یہودیوں کا متروکہ مال ہے جو وہ ہمیں فتح کی صورت میں ملا ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ جو نخلستان ہے ان سب کو ملا کر ایک کر دیا جائے، تمہارے مال کو بھی اور وہ جو ہمیں فتح یاب سے اور مال غنیمت مال فہ ہے وہ جو ملا ہے ہم اس مال کو بھی جمع کر دیں، اور اس پورے مال کو پورے مجموعہ اکٹھا کر کے تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک شکل ہے۔ اور حضور نے فرمایا دوسری شکل یہ ہے کہ اب تمہاری جو جائیدادیں ہیں، انصار صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا جو تمہاری جائیدادیں ہیں وہ تم اپنے پاس رکھو جو تم نے انہیں دی تھیں یا دیگر جو بھی ہیں، اور جو ہمیں وہاں سے مال کی صورت میں ملا ہے، جو ہمیں متروکہ مال ملا ہے، وہ ہم مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ مگر قربان جاؤں انصار صحابہ کرام کی عظمت پر، انہوں نے کہا حضور جو ہم دے چکے ہیں انہیں وہ ان کا ہے، جو ہم دے چکے ہیں وہ ان کا ہے، اور جو متروکہ مال ہمیں ملا ہے حضور وہ بھی آپ ان مہاجر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں، حضور وہ بھی آپ ان مہاجر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں۔ تو انصار صحابہ کرام کی اس ایثار و محبت پر وہ سارے کا سارا مال مہاجر صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا۔
سوائے چند ایک صحابہ کرام کے جو غریب اور کمزور تھے مالی طور پہ۔ یعنی انہوں نے کہا جو مال ہمارے پاس ہے، جو ہم نے دے دیا وہ بھی انہی کا ہے، اور جو متروکہ ملا ہے حضور وہ بھی آپ انہی میں تقسیم کر دیں۔ یہ انصار صحابہ نے اس طرح محبت۔ پھر بحرین فتح ہوا، اور وہاں اس علاقے سے بھی وہاں اسلامی حکومت میں وہ شامل ہو گیا وہ علاقہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور چاہتے تھے کہ وہاں کا جو اراضی ہے، وہاں کا جو علاقہ ہے، وہاں کی جو زمین ہے، کہ اس کو بھی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو وہ صحابہ کرام نے، انصار صحابہ کرام نے کہا، حضور وہ جو وہاں سے مال ملا ہے بحرین کا مال، وہ بھی آپ ان مہاجر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں۔ مثال قائم کی انصار صحابہ کرام نے کہ اپنا سارے کا سارا مال ان مہاجر بھائیوں پہ قربان کر دیا۔ اور جب اس ایثار کو رب کریم نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا یہ انصار وہ لوگ ہیں، یہ وہ صفت رکھنے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ ان کی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورتوں کو ان کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب یہ مقام، یہ عظمت انصار صحابہ کی حضور نے دیکھی تو روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار صحابہ سے اس قدر خوش ہوئے اور حضور اتنے راضی ہوئے کہ میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے انصار سے محبت کی وہ مومن ہے، اور جس نے انصار سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ یعنی حضور نے انصار سے محبت کو مومن کی علامت قرار دیا اور انصار صحابہ کرام سے بغض کو منافق کی علامت قرار دیا۔ تو ذرا غور کریں، یہ عظمت، یہ محبت، یہ مقام کہ حضور نے انہیں ایمان کی علامت قرار دے دیا، ان کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں پہ اثار کرنے والے تھے، اپنی ضرورتوں کو ان کی ضرورتوں پر قربان کرنے والے تھے۔ اور پھر حضور ان سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ حضور ان صحابہ کرام کے لیے، انصار صحابہ کرام کے لیے حضور اپنا دست رحمت بلند فرماتے اور خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ حضور ان کے لیے دعا فرماتے، اور اس دعا کے الفاظ یہ ہوتے، یا اللہ کہ ان انصار صحابہ کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی پوتوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، اے مولا ان کے غلاموں کی بھی مغفرت فرما، ان کی باندیوں کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی حضور جب دعا دیتے تو دیتے جاتے، فرماتے کہ یہ وہ انصار صحابہ ہیں، جب میرے مہاجر صحابہ یہاں آئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دیا، اے مولا میں اپنے ان غلاموں سے راضی ہوں، تو ان کی بخشش فرما، ان کی اولادوں کی بخشش فرما، یہاں تک کہ ان کے غلاموں اور ان کی باندیوں کی بھی بخشش فرما۔ تو یہ جو حضور کی بارگاہ سے دعائیں نصیب ہوئیں انصار صحابہ کرام کو، کس وجہ سے نصیب ہوئیں؟ اس لیے کہ انصار صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی لالچ نہ تھی، حرص نہ تھی، دنیا کی طمع نہ تھی، وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اپنا سارا مال قربان کر دیتے۔ اس وجہ سے حضور کی نگاہ میں انصار صحابہ کرام کی عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کچھ لوگ ایک گھاٹی کی طرف جا رہے ہوں اور ایک گھاٹی کی طرف انصار صحابہ جا رہے ہوں، تو حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، میں لوگوں کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے انصار صحابہ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس قدر حضور کو انصار صحابہ سے محبت تھی، ان کے اس ایثار و محبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہاں پھر آخر میں جو حضور نے انصار صحابہ کرام کے متعلق ان کے ایثار کو دیکھتے ہوئے جو حضور نے بڑا اعلان کیا، وہ اعلان سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ترکہ ہوتا ہے اور ہر نبی کی کوئی نہ کوئی جاگیر ہوتی ہے، اور تم جاننا چاہتے ہو کہ امام الانبیاء کی جاگیر کیا ہے اور امام الانبیاء کا ترکہ کیا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، مجھ محمد کا ترکہ اور مجھ محمد کی جاگیر یہ انصار صحابہ ہے۔ مجھ محمد کی یہ جاگیر اور میرا یہ ترکہ یہ انصار صحابہ ہے۔ قربان جاؤں انصار صحابہ کی عظمت پر۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ترکہ ہوتا ہے، ہر نبی اپنی جاگیر چھوڑ کے جاتا ہے، اے لوگوں دیکھ لو میری جاگیر یہ انصار صحابہ ہے۔
اور حضور نے فرمایا انصار عدل کرنے والے ہیں، عدل انصاف کرنے والے انصار۔ تو محترم حاضرین، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ حضور اس قدر راضی ہیں انصار صحابہ کرام سے، یہاں تک کہ میرے آقا خود انصار صحابہ کرام کو اپنی جاگیر قرار دے رہے ہیں۔ یہ جو عظمت ملی ہے انہیں کس وجہ سے ملی ہے؟ کس مقام نے، کس چیز نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے؟ کیا حضور سے محبت کرتے تھے؟ یقیناً وہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ مہاجر صحابہ کرام بھی حضور سے محبت کرتے تھے۔ انصار صحابہ کے دل حضور کی محبت سے لبریز تھے۔ یہ محبت کا درجہ اپنی جگہ پہ قائم تھا، مگر اس سے بڑی بات یہ تھی جس آقا سے محبت کرتے تھے اس عشق نے، اس محبت نے انہیں یہ بھی سکھا دیا تھا کہ جس آقا سے محبت کی جائے اسی آقا کے غلاموں کے ساتھ بھی محبت کی جائے، اور اسی آقا کی خاطر اس کے غلاموں پر بھی جان نثار کی جائے۔ حضور کی محبت نے، حضور کے جمال نے، حضور کے حسن نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو سیراب کر دیا تھا، اور ان کے دل دنیا کی محبتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی۔ وہ جان گئے تھے کہ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، حضور کی دعائیں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کی جائے، حضور کی محبت میں حضور کے غلاموں پر اظہار کیا جائے، ہمدردی کا جذبہ پیش کیا جائے۔ تو انصار صحابہ کرام نے یہ سب کچھ پیش کیا، اور آج ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، مگر ہائے افسوس خود کو غلامان مصطفیٰ کہلوا کر حضور کے غلاموں کو انہی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، انہی کو لوٹتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصار صحابہ کرام کے اس عمل نے اور ان کے عمل کے بعد حضور کی محبت نے یہ بتا دیا ہے کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق بھی وہی ہوگا، حضور کی رضا کا مستحق بھی وہی ہوگا جو حضور کی خاطر حضور کی امت سے محبت کرتا ہوگا، جو میرے آقا کی امت کے ساتھ بھلائی کرتا ہوگا۔ اور میرے دوستو، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی دعائیں نصیب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ گنبد خضراء سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی خاطر حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اب اسی انصار صحابی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک فاقہ زدہ شخص آیا حضور کی خدمت میں، اور آ کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو دیں۔ حضور نے اپنے ازواج میں سے تمام ازواج کے گھر پیغام بھجوایا کہ کھانے کو کچھ ہو تو اس فقیر کو دیا جائے۔ جواب آیا کہ ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے، کئی دنوں سے کچھ نہیں۔ قربان جائیں، حضور نے فقر اختیار فرمایا، ورنہ وہ کل کائنات کے مالک تھے۔ تمام ازواج کے گھر پیغام بھجوایا، مگر جواب آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ غریب کو دیا جائے۔ تو حضور نے انصار صحابہ کرام میں سے کہا کہ کوئی ہے شخص جو اس فقیر کو اپنے گھر لے جائے اور گھر جا کر اسے کھانے کو دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضور میں اسے لے جاتا ہوں۔ اب اپنے گھر میں لے گئے اور زوجہ سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے تو آج یہ ہمارا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ تو زوجہ نے کہا، آج بس اتنا کھانا ہے کہ ہم خود کھا کر، ہمارے بچے کھا کر سو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی گھر میں کھانا راشن موجود نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ اے زوجہ، اب مہمان آ گیا ہے، مہمان حضور کا بھیجا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کے بھیجے ہوئے مہمان کو خالی بھیج دیں۔ ایسا کرو کہ جب رات کا کھانا بناؤ تو بچوں کو کسی بہانے سے سلا دینا، بچے سو جائیں، اور پھر جب تم کھانا رکھو اور دیا کسی ٹھیک کرنے کے بہانے سے دیے کو بجھا دینا، اور میں اپنے مہمان بھائی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤں گا، اندھیرے میں ہم یوں کھانا کھا لیں گے۔ اب یہ ترکیب اس صحابی نے اپنی زوجہ کو بتائی، زوجہ نے کھانا بنایا، کھانا سامنے رکھا گیا۔ اب جو کھانا سامنے رکھا گیا ہے صرف ایک شخص کا کھانا ہے،
صرف ایک شخص اس کا پیٹ بھر سکتا ہے اس میں سے، تو ان کی زوجہ محترمہ نے، صحابیہ نے، قربان جائیں یہ بھی وہ عورتیں تھیں، گھر میں مہمان آ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر کس طرح ہیلے کر کے مہمان کو راضی کر رہی ہیں۔ مگر آج کی ہماری عورتیں، اللہ پاک یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ جب گھر میں مہمان آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا جائے۔ اب وہ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا کہ دیا بجھ گیا، اب اندھیرا ہو گیا۔ مہمان کو کہا کہ آپ کھانا تناول کریں، وہ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا دیا۔ اب وہ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کھانا جو ہے وہ روٹی تک لے کے جاتے ہیں، پھر اپنے منہ تک لے کے آتے ہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ بس خالی اپنے ہاتھوں کو روٹی تک لے کے جاتے، پھر اوپر اٹھا لیتے۔ اس طرح مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ یوں مہمان سو گیا۔ صبح ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور جب حضرت ابو طلحہ انصاری پہنچے، حضور مسکرا کے فرمایا، اے طلحہ، آج رات تم اور تمہاری بیوی اللہ کو راضی کرنے کے بڑے بہانے تلاش کر رہے تھے، تم اللہ کو راضی کرنے کے بڑے ہیلے کر رہے تھے، تو سن لو تمہارے اس عمل سے اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ حاصل یہ ایک مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو میں یہاں یہی پیغام دیتا ہوں، یہ جو آج کل مہنگائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہے ان مسلمانوں سے، کہ دوستوں کہ یہ مہینہ یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ معیشت کو مضبوط کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے لین دین کے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ میری تمام مارکیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، تاجر ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدارا اس ماہ مبارک میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور کم سے کم منافع لیں تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو۔ اس مہینے کو پیسے کی کمائی کا ذریعہ نہ سمجھے، اس مہینے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھے، اور جس قدر ہو سکے مخلوق خدا کے لیے بھلائی کرے۔ تو حضور کی دعائیں لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور جو حضور کی امت کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا اور حضور کی امت کو دھوکہ دیتا ہے، حضور کے غلاموں کو دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسا شخص کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ گنبد خضراء سے ٹھنڈی ہوائیں ہمیں آتی رہیں، تو حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کریں، سراپا خیر کا سرچشمہ بن جائیں اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور پھر یاد رکھیں یہ دنیا کی حرص، یہ دنیا کا لالچ تو ایسا ہے مرتے دم تک بھی انسان کی یہ لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اب آخری حدیث مبارکہ اس کو میں بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، حضور نے فرمایا جو شخص آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس کی دنیا کی فکر دل سے نکال دیتا ہے، بس آخرت کی فکر، رب کے حضور حاضری کی فکر کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی حرص کو نکال دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام بکھرے ہوئے کاموں کو خود بخود سنوار دیتا ہے۔ کس کی؟ جو اللہ کی محبت میں اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی یاد میں وقت گزارتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے اور اس کے تمام بکھرے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا بکھاری بن کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ خود دنیا لونڈی بن کر اس کے قدموں میں آ پڑتی ہے۔ کس کے؟ جو اللہ کی محبت میں اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی ذکر میں، اس کی یاد میں وقت گزارتا ہے، تو اللہ اسے 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا، دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، دوسرا اس کے تمام بکھرے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے، تیسرا دنیا محتاج بن کر، لونڈی بن کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو شخص من کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے،
پیسہ کمانے میں، دنیا کی دولت کمانے میں لگ جاتا ہے، اس کی صبح اٹھتا ہے تو فکر ہے دنیا کمانا، رات سوتا ہے تو فکر ہے دنیا کیسے کمائی جائے، کیسے مال کمایا جائے، جس کی فکر یہی ہوتی ہے۔ حضور فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ محتاجی کو اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے، محتاجی کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیتا ہے، بس وہ بھاگتا جاتا ہے دنیا کے پیچھے، دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی جاتی ہے، وہ قبر کے سرہانے پہنچ جاتا ہے مگر پھر بھی دنیا کو پا نہیں سکتا، محتاجی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، حضور نے فرمایا اللہ اس کے تمام جو سورے ہوئے کام ہیں ان کو بھی بکھیر دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ یہ سیدھا ہو جائے وہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار خراب ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی کام اس کا الجھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی محبت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، پھر دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی دنیا کے پیچھے؟ تو یہاں چونکہ یہ ماہ مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، میری دل کی گہرائیوں سے، درد دل سے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ خدارا اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور رب کیسے راضی ہوگا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے، جس قدر ہو سکتا ہے مخلوق خدائی کے لیے آسانی کا سامان پیدا کریں، اس کے ساتھ بھلائی کا سامان پیدا کریں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں برکتیں نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔